کیا، اللہ نے کہا جو لوگ دنیا میں کسی پر بھی تہمت لگائیں گے انہیں 80 درے لگائے جائیں گے۔ سورہ نور کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں، اور جب ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کا ذکر آیا تو اللہ نے کہا جنہوں نے عائشہ پر تہمت لگائی ہے والذی تولا کبرہ، ان میں جو چوٹی کا آدمی تھا، جو اس خرابی کو شروع کرنے والا تھا، جو غلط جملہ بکنے والا تھا، ہم اس سے قیامت میں نبٹ لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حد جاری فرمائی، ہمنا کو بلایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کو بلایا، اور اس فتنے کا آغاز کرنے والا اور سب سے بڑا منافق عبداللہ ابن ابی، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، بس چھوڑ دیا۔ وجہ اس کی یہ کہ اللہ نے کہا ہم قیامت میں اسے بہت بڑا عذاب دیں گے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگانے والوں کے متعلق خدا نے کہا ہم انہیں جہنم میں ڈالیں گے۔ اس لیے فقہا نے لکھا ہے کہ ام المومنین رضی اللہ عنہ پر تہمت لگانا کفر ہے، کوئی چھوٹا سا جملہ نہیں، کوئی چھوٹا سا جرم نہیں۔ فقہا لکھتے ہیں ام المومنین رضی اللہ عنہ پر تہمت لگانا کفر ہے۔ کوئی آدمی ایسی بات کہے گا اس کی ساری زندگی کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ ام المومنین رضی اللہ عنہ اتنی بڑی خاتون تھیں، اللہ نے کہا طیبات للطیبین، پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ عورتیں ہیں، برے مردوں کے لیے بری عورتیں ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا کیوں نہیں ایسے ہوا، کیوں نہیں ایسے کیا، کیوں نہیں ایسے کیا؟ اللہ نے وہ ڈانٹ پلائی ہے سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو اس خاتون کے، لولا اس سمعتم، کیوں ایسے نہیں ہوا کہ جب تم نے عائشہ کے بارے میں ایسے سنا تھا تو تم کہتے کہ ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، بالکل مناسب نہیں ہے ایسے الفاظ زبان سے نکالنا، سبحانک، پاک تو اللہ ہی کی ذات ہے، لیکن تمہیں کہنا چاہیے تھا کہ ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے جو عائشہ رضی اللہ عنہ پر لگایا گیا ہے۔ ام المومنین کے لیے اللہ نے کہا رزقن، ہم اسے روزی دیں گے، اور رزق بھی ایسے نہیں، اللہ نے کہا کریم، ہم عائشہ رضی اللہ عنہ کو جنت میں بہت عزت سے میرے فرشتے پیش ہوں گے اور لے کے کھانا ان کے لیے آئیں گے، اور اللہ نے کہا ہم انہیں بہت بڑا مقام دیں گے ام المومنین رضی اللہ عنہ کو۔ یہ 18 آیات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے پڑھ کے سنائیں، اور بالکل چپ طاری ہو گئی مدینہ منورہ پہ۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اتنے اچھے تھے کہ جو اس معاملے میں تھے وہ بھی خاموش، اور جو نہیں تھے انہوں نے تو خاموش ہونا ہی تھا، لیکن ایک ایک چیز اللہ نے واضح کر دی۔ اس حدیث سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی زندگی میں کسی عورت پر تہمت نہیں لگانی چاہیے۔ ام المومنین رضی اللہ عنہ کہتی ہیں صرف زینب بچ گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں میں، مطلب صرف سے یہ مراد ہے کہ جو میری سوکن بھی تھی اور رشتہ دار بھی تھی۔ کہتی ہیں کہ زینب کو بلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہا زینب کیسی ہیں عائشہ، پھوپھی ذات بہن تھیں، اس کے باوجود کہنے لگی اللہ کے رسول میں کبھی اس بارے میں نہیں کہوں گی جو میری آنکھوں نے دیکھا نہیں اور میرے کانوں نے کسی سچے آدمی سے ایسی بات کو نہیں سنا، میں کیوں اس معاملے میں دخل دوں؟ کہتی ہیں ہی التی تسامینی، میرے چوٹ اور ٹکر کی عورت تھی زینب رضی اللہ عنہ، لیکن بالورع، تقوی تھا جس کی وجہ سے بچ گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس سارے معاملے میں 4-5 جملوں سے زیادہ بات ہی نہیں کی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ام المومنین رضی اللہ عنہ کے قصے سے سیکھنی چاہیے، اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کا مزید کیا کردار رہا، انشاءاللہ آئندہ اس پہ آخری مرحلے میں گفتگو کریں گے۔